دوستو ذرا یہ دیکھو، یہ سن نہیں بلکہ ہمارا ارتھ ہے۔ جی ہاں، آج سے 4.4 بلین سال پہلے جب ہمارا ارتھ بنا تو ہمارا ارتھ کچھ ایسا دکھتا تھا، نہ کوئی سمندر، نہ جانور، نہ انسان، بس ہر طرف لاوا اور خاموشی۔ تو آج ہم چلیں گے واپس 4.4 بلین سال پہلے، جب ہمارے اس دنیا میں پہلی بار سانس لیا گیا تھا۔ میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس فیملی۔ دوستو، آج سے 4.5 بلین سال پہلے ہمارا سولر سسٹم ایک بادل جیسا کلاؤڈ تھا جو گیس اور ڈسٹ اور چھوٹے چھوٹے پتھر سے بنے تھے۔ یہ سارا میٹیریل ایک ینگ سورج کی آربٹ میں گھوم رہا تھا۔ ہر طرف ایسٹرائڈ، اسٹارمز، آگ کا سمندر اور مولٹن راک کے ٹکڑے ٹکرا رہے تھے۔ تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ مولٹن راک کا مطلب ہے پگھلا ہوا پتھر، یعنی ایک پتھر اتنا گرم ہو جائے کہ وہ لاوا بن جائے۔ تو اس حالت میں گریویٹی کا ایک جادو شروع ہوا۔ ڈسٹ اور پارٹیکلز ایک دوسرے سے چپکنے لگے، چھوٹے سے بڑے بن گئے، بڑے سے اور بڑے بن گئے، اور دھیرے دھیرے ایک موشن بال بنے جو ایک دن ہماری زمین بن گئی۔ تو دوستو، ہماری زمین تو بن گئی، لیکن یہ زمین ابھی جہنم کی شکل میں تھی۔ سرفیس پورا لاوا، ٹیمپریچر ہزاروں ڈگری، آسمان میں ٹاکسک گیس کا دھند اور اوپر سے ایسٹرائڈ کی برسات۔ تو اس وقت ایک دل دھڑکانے والا سین ہوا۔ جوپیٹر، جو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلینٹ ہے، اپنی آربٹ بدل کے ارتھ کے پاس آ گیا۔ اگر جوپیٹر تھوڑا اور قریب آتا تو شاید آج ہم موجود ہی نہیں ہوتے، لیکن جوپیٹر نے ایک بچانے والا کام بھی کیا۔ اس نے بہت سے ڈینجرس ایسٹرائڈز کو اپنے اندر کھینچ لیا، ورنہ وہ سیدھا ارتھ سے ٹکرا جاتے اور آج لائف بھی پاسبل نہیں ہوتی۔ لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا کہ ایک اور خطرہ سامنے آیا، ایک بہت بڑا کوسمک ایکسیڈنٹ۔ ایک مارس سائز پلینٹ جس کا نام سائنٹسٹ نے تھیا رکھا، یہ سیدھا ارتھ سے ٹکرا گیا۔ یہ جب ارتھ سے ٹکرا گیا تو ارتھ کا سارا مولٹن راک اسپیس میں اچھل گیا۔ ان میں سے کچھ تو واپس آنے لگا اور کچھ ارتھ کے آربٹ میں گھومنے لگا۔ پہلے تو یہ ارتھ کے آربٹ میں گھوم کر رنگز بنے اور پھر بعد میں یہ ایک پیارا سا مون بنا۔ لیکن جب مون بنا تو یہ بھی کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ ارتھ پر پانی اور لائف کیسے آیا۔ اس دھماکے کے بعد ارتھ تھوڑا سٹیبل ہوئی، لاوا اور سمندر ٹھنڈا ہوا، برسات نے پہلے سمندر بنائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ارتھ پر ایٹماسفیئر اور یہ بارش کیسے بنی اور یہ کلاؤڈز کیسے آئے۔ تو دوستو، ایٹماسفیئر کیا ہے؟ ایٹماسفیئر ان 4 چیزوں سے بنا ہوتا ہے: نائٹروجن گیس اور آکسیجن، آرگون اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ یہ 4 چیزیں اگر ایک پلینٹ میں ہوں تو یہ آسمان میں ایک چادر سا بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ایٹماسفیئر کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1، یہ انسانوں اور جانوروں کو سانس لینے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 2، یہ سورج کے خطرناک ریڈیشن سے ہمیں بچاتا ہے۔ نمبر 3، یہ زمین کی ٹیمپریچر کو نارمل رکھتا ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈا۔ نمبر 4، یہ ہمیں خلائی پتھروں سے بچاتا ہے، یعنی ایسٹرائڈ سے۔ نمبر 5، یہ ہمارے آواز کو ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ اور نمبر 6، یہ موسم اور ہوا بناتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ایٹماسفیئر کیسے بنی؟ دوستو، جب ارتھ بنی تھی تب بہت گرمی تھی اور والکینو ماؤنٹین سے گیسز نکلی، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن اور واٹر ویپر۔ یہ گیسز اوپر اکٹھے ہو کے پہلا ایٹماسفیئر بن گئی، پھر بارش ہوئی۔ لیکن یہ بارش 1-2 دن کا نہیں تھا، بلکہ لاکھوں سالوں تک کا بارش تھا۔ اس بارش نے سمندر بنائے اور ان سمندروں میں ایک کیمیکل کاکٹیل تیار ہوا، جہاں سے مائکروسکوپک لائف کا پہلا بیج اگ گیا۔ پہلے سنگل سیل لائف بنی، پھر انہوں نے آکسیجن بنانی شروع کی۔ آکسیجن کا آنا ارتھ کا پہلا بریتھ آف لائف تھا۔ ملین سالوں میں یہ سیلز ایوالو ہوتی گئی اور پھر سی پلانٹس بنے، کورلز بنے اور سمندر کے اندر زندگی پھیلنے لگی۔ تو دوستو، جب آکسیجن کا لیول کافی بڑھ گیا تو کچھ کریچرز نے پانی چھوڑ کے زمین پر آنے کی ہمت کی۔ یہ ارتھ کا پہلا مائگریشن تھا۔ مائگریشن کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس آگے چل کر زمین پر ڈائناسورس اور میملز کے دور تک لے گئے۔
لیکن یہ ڈائناسورز بھی زیادہ دیر تک نہیں رہے۔ دوستو، آج سے 66 ملین سال پہلے ایک بہت بڑا ایسٹرائڈ ارتھ سے ٹکرایا، جس کی لوکیشن تھی میکسیکو کا یوکیٹان پیننسولا۔ دوستو، اس وقت ارتھ ایک ہی بڑا کانٹیننٹ تھا جسے سائنٹسٹ پینگیا کہتے ہیں، جو بعد میں دھیرے دھیرے الگ الگ کانٹیننٹ میں ٹوٹ گیا۔ اس ایسٹرائڈ کے امپیکٹ سے ایک میسو ایکسپلوشن ہوا، دھول اور راک ایٹماسفیئر میں بھر گئی، سن لائٹ ارتھ تک نہیں پہنچ سکی، پلانٹس مر گئے، فوڈ چین ٹوٹ گئی اور دھیرے دھیرے ڈائناسورز ایکسٹنٹ ہو گئے۔ ساتھ میں والکینک ایرپشنز اور کلائمیٹ چینج نے بھی ان کے اینڈ میں رول پلے کیا۔ تو سوچو، ایک مولٹن بال سے لے کر ایک ہرا بھرا پلینٹ تک کا سفر، 4.5 بلین سال پہلے کا حال، ہر ایسٹرائڈ، ہر ٹکراؤ کا ہر برسات آج کے ہم بنانے کے لیے ضروری تھا۔ جب آپ آسمان میں چاند کی طرف دیکھتے ہو تو یاد رکھنا، وہ چاند ہمارے ارتھ کے جنم کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔